वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। व्यूअर्स, ममनुआ फंडिंग केस, अगर ये कहा जाए कि ये एक ऐसा केस था जिससे पीडीएम गवर्नमेंट को और जितनी भी एंटी पीटीआई जमातें हैं उन सबको बहुत उम्मीद थी कि इसकी बेस पे तो शायद लाजमन इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। आज उसका भी जो केस आया है उसमें इमरान खान के हक़ में फ़ैसला हुआ है। डिटेल्स अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस, जिसको पहले फॉरेन फंडिंग केस भी लोग कहते रहे हैं, उसमें इमरान खान की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये फ़ैसला लिखा था। अहम नुकात तो जो थे वो फ़ैसले के वो ये थे कि एक भी सबूत नज़र नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी हुई रकम जुर्म की रकम थी या वो ब्लैक मनी थी। एफआईआर में लगाए गए इल्ज़ामात का इमरान खान से या तारिक शफ़ी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और इमरान खान ने किसी एक भी बैंक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं किए। बैंक हुकाम से मुतल्लिक इख्तियार स्टेट बैंक का है और स्टेट बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्टेट बैंक ने इंक्वायरी भी नहीं की और ना ही पीटीआई को वसूल होने वाली किसी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। एक इल्ज़ाम जो पीटीआई पे था वो ये था कि उन्होंने पीटीआई अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील कर दिया है, जो कि कोई जुर्म नहीं है। इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर ने स्टेट बैंक हुकाम का भी कोई बयान कलमबंद नहीं किया। एफआईए मुतमईन नहीं कर सकी कि ज़मानत खारिज क्यों की जाए। बैंकिंग कोर्ट ने दुरुस्त कहा कि इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, इसलिए गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट एक्चुअली जिन चीज़ों पे, जैसे मैंने पहले कहा, बैंक कर रही थी और समझ रही थी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं अगेंस्ट इमरान खान, उसमें ये सबसे ज़्यादा मजबूत केस था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको बिल्कुल ही स्ट्राइक डाउन कर दिया है। हेयर ऑन, क्योंकि इसमें कोई सबूत भी नहीं था और इसका कोई सिर पैर भी नहीं था, बट इफ़ यू गो बैक, जब इस केस का ट्रायल हो रहा था तो जिस तरीके से तारिक शफ़ी और अली नकवी को लेके एक बड़ा केस बिल्ड किया गया था कि किस तरीके से ऐसे मैचेस कराए गए जिसमें इल्लीगल मनी इन्वॉल्व थी और उन मैचेस के ज़रिए से फ़ंड रेजिंग की गई और फिर बड़ी एक ऐसी प्राइवेट लेवल पे जाके कि उन महफ़िलों में, उन मैचेस में पर्सनल लेवल पे ऐसी कन्वर्सेशंस होती रहीं जो बड़ी काबिल एतराज़ थी। एक पूरी स्मीयर कैंपेन थी जो इस केस के सिनारियो में बिल्ड की गई थी। लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ होता यह है कि रियलिटी कहीं साइड पे रह जाती है और जो परसेप्शन बिल्ड की जा रही होती है या पब्लिक ओपिनियन जो बिल्ड किया जा रहा होता है कॉन्स्टेंट मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए से, वो बाजी ले जाता है। लोग बहुत सीधे हैं, वो उसको बाय कर लेते हैं। जो हेडलाइन, जो बम्पर, जो टिकर बार बार चल रहा हो और बार बार लोगों की नज़रों के सामने आ रहा हो ख़बरों की शक्ल में, लोग समझ लेते हैं कि इसमें कोई ना कोई हकीकत ज़रूर है। लेकिन ये जुडिशरी का काम होता है, ये अदालतों का काम होता है कि वो प्योरली एविडेंस की बुनियाद पर देखें कि क्या इसमें कोई जान है या नहीं है। आज जब इस केस का फ़ैसला आया है तो जो हमने इस तरीके की बातें सुनी थी जिसमें तारिक शफ़ी को लेके या फिर आरिफ नकवी को लेके बहुत स्कैंडलाइज किया गया था इमरान खान की पर्सनालिटी को कि वाइल ही वाज इन लंदन, और ये वहाँ पे काउंटी के लिए भी खेलते थे, पाकिस्तान की तरफ से भी खेलते थे, तो इन्होंने अपने करियर को भी यूज़ किया इन रेजिंग मनी फॉर हिज पार्टी और इसके अलावा इनको इल्लीगल मनी भी लोगों ने मुंतकिल की। तो अब इसके बाद गवर्नमेंट के पास नेक्स्ट स्टेप क्या है टू बिल्ड अगेंस्ट इमरान खान, वो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये काफ़ी मायूसी है पीडीएम जमातों के लिए और नो वंडर उन्होंने इतना प्रेशर माउंट किया हुआ है जुडिशरी पे, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली थिंक कि हमने इतना कुछ बिल्ड करने की कोशिश की और हमें कहीं भी अदलिया की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। इसके अलावा मरीम नवाज़ अपनी तकरीरों में मुस्तकिल जो इमरान खान को नाअहल कराने का जिक्र करती हैं उसमें भी बेसिस कुछ नहीं होती सिवाय इसके कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए, जो कुछ नवाज़ शरीफ के साथ हुआ वही इमरान खान के साथ हो। तो इस केस के स्ट्राइक डाउन होने के बाद
مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اور ایسی بنیاد ہے جس کی بیس پہ عمران خان کو نااہل کرایا جا سکے. ہاں ایک بڑا فریولس کیس ہے جس پہ گفتگو کرنا بھی بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ ایٹ مائی پرسنل لیول مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا آڈ فیل ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ خبر ہے تو نیکسٹ کیس جس پہ شاید یہ لوگ بینک کر رہے ہیں وہ عدت کے دوران نکاح کیا ہے عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے. اس کا ایک کیس ہے اور اس کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے. جبکہ اس کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مفتی سعید جنہوں نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مدت عدت کے دوران نکاح کم علمی کی بنیاد پہ ہوا تھا جس کا ادراک ہونے کے بعد دوبارہ نکاح منعقد کیا گیا تھا. اب اگر ایک شرعی معاملہ ہے اور اس کا کوئی شرعی حل پرسنل لیول پہ دو لوگوں نے نکال لیا ہے تو اس کے بعد اس میں سے گورنمنٹ کیا نکالنا چاہتی ہے یا ان کے اپوننٹس کیا نکالنا چاہتے ہیں یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن پاکستان بہرحال ایک ایسی جگہ ضرور ہے جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, جہاں پہ آپ کا کچھ بھی کرنا چاہے وہ کتنا مرضی بڑا جرم ہو اگر آپ کے خلاف ہولڈ نہ کیا جائے, کوئی نہ پوچھنا چاہے تو کوئی بات نہیں. اور اگر کسی نے ٹھان لی ہو کہ اس نے آپ کو کارنر کرنا ہے یا آپ کو نشانہ بنانا ہے تو آپ کی کوئی سی بھی نجی زندگی کی حرکت آپ کے لیے سائڈ پہ کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ابھی بھی بالکل ایک ہٹ دھرمی سے وہ لوگ قائم ہیں کہ الیکشنز نہیں کرانے. کل ایک ٹاک شو میں عرفان قادر نے تو چیلنج کر دیا لطیف کھوسا کو کہ آپ الیکشنز کروا کے دکھائیں اور اگر ہو گئے تو آپ بے شک مجھے جو مرضی کہہ دیجیے گا. یہ بہت ہی ایک انبلیویبل بات تھی میرے لیے کہ خود ایک لاء سے تعلق رکھنے والی شخصیت جو کہ بہت ساری گورنمنٹس کے ساتھ کام کر چکی ہے, سینکٹیٹی آف کانسٹیٹیوشن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, لیکن جب وہ سائڈز پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو اس میں وہ کتنی ایکسٹریم تک جاتے ہیں. اور لطیف کھوسا جو کہ خود ایک پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, گورنر رہ چکے ہیں, پولیٹیکل سٹیکس ان کے بھی ہیں, لیکن ہی واز ویری کلیئر آن اٹ اینڈ ہیٹس آف ٹو ہم اینڈ اعتزاز احسن جو کہ اس چیز سے بالا تر ہو کے کہ ان کے پولیٹیکل سٹیکس کتنے بادر ہوتے ہیں اور کتنے ہٹ ہوتے ہیں اگر وہ اپنی پارٹی لائن کو فالو نہیں کرتے, لیکن وہ لوگ صرف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ماضی میں وزرائے اعظم کو گھر جانا پڑا اور وہ گھر اس لیے گئے کیونکہ انہوں نے آئین سے زیادہ آصف علی زرداری کا ساتھ دیا. میں یوسف رضا گیلانی کی بات کر رہی ہوں. تو اگر اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کیبنٹ کے رد کر دینے کے بعد جو ڈیسیجن آیا ہے سپریم کورٹ کا اس کے بعد بھی اپنے آپ کو اگر علیحدہ نہیں کرتے اپنی وفاقی کابینہ کے اس ڈیسیجن سے اور یہ نہیں کہتے کہ میں ریزائن کرتا ہوں بیکاز میں اپنا پولیٹیکل کیریئر کیری کرنا چاہتا ہوں اینڈ لیٹ می گو بیک ٹو دا پیپل اینڈ لیٹ دیم ڈیسائڈ کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ مسلم لیگ نون جس طرح یوسف رضا گیلانی کی قربانی آصف علی زرداری نے دے دی تھی اسی طرح مسلم لیگ نون شاید شہباز شریف کی قربانی دینا چاہتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ سیاسی شہید بننا چاہیں گے کیونکہ ایک کامن لاء کو یا اس طرح کی نیٹی گریٹیز آف دا لاء کو کیونکہ ایک عام آدمی نہیں سمجھتا تو یہ کس طرح کی کہانی بلڈ کریں گے اپنی الیکشن کی کیمپین میں سیاسی شہید بننے کی, اس کو لوگ کیسے بائی کریں گے. میرے خیال ہے دیز آر ویری ڈفرنٹ ٹائمز فرام 2013 اینڈ 2012 2011. لوگوں کا اویئرنیس لیول میں بار بار کہتی ہوں لوگوں کو بہت سمجھ آ چکی ہے اور دا کریڈٹ گوز ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیونکہ وہ جس بلیٹنٹ اور بریزن طریقے سے کیا گیا جس میں یہ سمجھا گیا کہ کوئی بات نہیں اگر لوگ بک رہے ہیں اور اس کی آڈیوز اور ویڈیوز بے شک لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی لی ہیں تو لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ ان کے اوپر سے سٹیپ کر کے گزر جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن لوگوں کا ریاکشن آپ نے ایک رات میں ہی دیکھ لیا جب بغیر کسی کی کال کے, نہ عمران خان کی کال تھی نہ کسی اور کی کال تھی, لیکن جس دن اپریل میں گورنمنٹ گرائی گئی اس دن لوگ خود باہر نکلے تھے. دس اٹ سیلف از دا اونلی ہوپ جو سارے ان پاکستانیوں کے دل میں بہت امید پیدا کرتی ہے کہ جب اویئرنیس آ جاتی ہے تو چینج چاہے اس کے 5 سال بعد آئے 10 سال بعد آئے وہ ریزسٹنس ضرور بلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جب ریزسٹنس بلٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو ان جیسے حکمرانوں کے لیے چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں رہتا.
آج بھی مریم نواز نے جو وکلا کنونشن سے خطاب کیا، اس کے اوپر تو میں بعد میں آتی ہوں، لیکن اگر 10 اپریل تک پیسے نہیں جاری کرتا الیکشن کمیشن تو یہ ایک فردر اسٹیپ ہوگا ٹورڈز دا آلریڈی ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان پاکستان. اور کیا ہر ادارہ، ہر شخص اس بات پہ تیار ہے، آمادہ ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتا چلا جائے اور اس کنٹروورسی کا حصہ بنتا چلا جائے؟ میرا نہیں خیال. اور کس لیول تک کوئی جاتا ہے، دس از یٹ ٹو بی سین. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ شاید لوگ ان کی اس سیاسی کیمپین کو اگینسٹ عدلیہ کو بائی کر لیتے اگر 1 سال کی ان کی پرفارمنس نہ دیکھی ہوتی لوگوں نے. پیپل نو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈیلیور. ورسٹ اکنامک کرائسس وٹنس کی ہیں لوگوں نے اپنے کچنس کے لیول تک. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، اور جس طرح مل رہا ہے وہ ایک علیحدہ دردناک کہانی ہے. لیکن اس کے باوجود ٹریبیوٹ اینڈ ہیٹس آف ٹو مریم نواز کہ وہ آج بھی وکلا کنونشن میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے اگلے چیف جسٹس کے آنے سے پہلے کی مکمل ٹائم لائن بنا رکھی ہے. جب کوئی عدالت بلاتی ہے تو کون سا بہانہ ہے جو یہ جماعت نہیں کرتی؟ کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے، کوئی ہاسپٹل کے بیڈ پہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا لیتا ہے. شاید وہ بھول گئی کہ کوئی پلیٹلیٹس کے بہانے سے 3 سال سے اس ملک سے بھاگا ہوا ہے، ایبسکانڈر ہے، اور وہ ان کے اپنے والد صاحب ہیں. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ملک میں متنازع طریقے سے الیکشن کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک شخص کی ہٹ دھرمی قبول نہیں. ایک شخص کی ہٹ دھرمی یہ معلوم نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، بیکاز اس وقت تو ایک شخص جو چیلنج کر رہا ہے اس گورنمنٹ کے ان کانسٹیٹیوشنل ویز کو وہ تو چیف جسٹس ہیں. تو اس کو یہ کس کی ہٹ دھرمی کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کی ہٹ دھرمی تو اس وقت میٹر ہی نہیں کرتی کیونکہ ہی از ناٹ پارٹ آف دا سسٹم. تو دے سیم ٹوٹلی کنفیوزڈ کیونکہ انہوں نے روز کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے میڈیا کا پیٹ بھی بھرنا ہوتا ہے، اس لیے شاید یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پاس کرتی ہیں. اور نہ کوئی مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھ کے اس طریقے سے ان کی اسٹیٹمنٹس کو اسکروٹنائز کرتا ہے، ان کو ایکسپوز بھی کوئی نہیں کرتا. دس از وائی دے آر سروائیونگ. کبھی لانگ مارچ اور کبھی عوام کے ذریعے سے وہ شخص الیکشن چاہتا ہے. الیکشن ضرور ہوں گے لیکن اپنے وقت پہ ہوں گے، رانا ثناء اللہ نے کہا یہ. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے ججز میں بھی اتفاق نہیں ہے. اس قسم کا الیکشن ملک کو انارکی اور افراتفری کی طرف دھکیلے گا. نواز شریف کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، ججز کے فیصلے پہ ریفرنس دائر کرنا چاہیے. ججز کے فیصلے پہ کون سا ریفرنس دائر ہوتا ہے؟ ججز کے کنڈکٹ پہ، ججز کی پرسنل لائفز پہ کچھ میٹرز ہوتے ہیں جس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جایا جا سکتا ہے. لیکن جسٹ بیکاز ایک جج نے ایک فیصلہ دیا ہے اور وہ فیصلہ ایک سیاسی جماعت کو پسند نہیں آیا، اس کی بیس پہ کون سا ریفرنس قائم ہوتا ہے؟ یہ نواز شریف سے کوئی کوشچن کرے. اگر وہ الاؤ کریں اپنے ارد گرد 3-4 خاص صحافیوں کے علاوہ کسی اور کو. میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ ان لوگوں سے ملا جائے، ان لوگوں سے بات چیت کی جائے، ان کے پرسپیکٹیو کو 1-on-1 چیلنج کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. بٹ انہوں نے اپنے ارد گرد خاص لوگوں کا ایک سرکل بنایا ہوا ہے جو کہ ان سے وہی پوچھتے ہیں جس کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں اور جو جواب دینا چاہتے ہیں. اس لیے یہ ابھی تک ممکن ہو نہیں سکا. اکنامک فرنٹ پہ پاکستان از گوئنگ ٹورڈز اے ٹیریبل ڈائریکشن آئی وڈ سے. ٹریبیون میں ایک آرٹیکل بھی آیا ہے، اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. فی الحال جو ایک اکانومسٹ ہیں عاطف میاں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت بحران سے تباہی کی طرف جا رہی ہے. چینی کی ہول سیل قیمت میں 2 روز میں 11 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اب 120 روپے کلو ہو گئی ہے چینی. پنجاب میں جو بارشیں ہو رہی ہیں، یہ کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ آ رہا ہے، جس کی بیس پہ جا کے جنوا میں کافی کیمپین کی تھی ہماری گورنمنٹ نے اور انٹرنیشنل ورلڈ نے بڑا رسپونڈ بھی کیا تھا. بٹ انہوں نے جو شرطیں رکھی تھیں، جو اسٹرکچرز بنانے کو کہا تھا جس میں وہ ڈائریکٹلی انویسٹ کریں گے اور اس گورنمنٹ کو پیسہ نہیں دیں گے، وہ اسٹرکچرز اور وہ فگرز اور وہ ڈیٹا، وہ پیپر ورک بھی ابھی تک اس گورنمنٹ نے ان کو پرووائڈ نہیں کیا. اس لیے جو کیلامٹی ہے، نیچرل کیلامٹی ہے، اس کا تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اٹ از کنٹینیوئنگ. اور یہ جو اس وقت کلائمیٹ چینج سے جو کچھ ہو رہا ہے، بارشیں اور سنو فال وغیرہ، اس سے تقریباً 23 ارب روپے مالیت کی گندم کی فصل تباہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جی ڈی پی گروتھ میں کمی کی پیشن گوئی کی گئی ہے. اور اس میں اگر ٹریبیون کی آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایٹ رسک amid critically low reserves, forecasts high inflation,
second lowest GDP growth in 46 Asian countries. दिस इज़ क्रिटिकली लो, और जब आपको क्रिटिकली लो कोई कहे और एक इकोनॉमिस्ट उसको इस तरह प्रिडिक्ट करते हैं कि शायद इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर द पीपल टू सर्वाइव एनी मोर, कोई इकोनॉमिस्ट अगर इसको समझाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा. मैं आपके साथ सिर्फ खबर शेयर कर रही हूँ. इसके अलावा द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ वार्नड ऑन ट्यूसडे दैट पाकिस्तान इज़ एट डायर रिस्क बिकॉज ऑफ लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, foreseeing the country will have the highest inflation and the second lowest economic growth among 45 Asian nations. A return to political stability with the formation of a new government after scheduled general elections will improve business sentiment. The flagship publication of the Manila-based lending agency Asian Development Outlook, which has released its report on Tuesday, said the macroeconomic conditions have deteriorated seriously in the current fiscal year, and Pakistan is at the dire risk because of international reserves have reached critically low. The official reserves remain around $4.2 billion, not enough to finance 1 month of imports. 1 महीने की इम्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं, और वो साफ कह रहे हैं कि यू हैव टू रिटर्न टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. एक ऐसी गवर्नमेंट का आना बहुत ज़रूरी है जिसके पास मैंडेट हो, जिस पे इंटरनेशनल लेंडर्स ट्रस्ट कर सकें. जहाँ तक ट्रस्ट का मामला है, IMF को अक्टूबर से हमारे पे कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो हमसे बात करके भी बैकआउट कर जाते हैं. वाई? बिकॉज हम बीच में कभी सब्सिडी देने लग जाते हैं, कभी उनसे किए हुए वादे पूरे नहीं करते, कभी उनके साथ डन की हुई शर्तें उनको पूरी करके नहीं दिखाते. अभी जिन फ्रेंडली कंट्रीज से उन्होंने कहा है कि आप क्रेडिट्स लेके हमें दिखाएं, हमें शो करें इन योर फॉरेन रिजर्व्स, वो सऊदी अरेबिया है, वो UAE है, वो चाइना है, जिसमें से सऊदी अरेबिया ने साफ इनकार कर दिया है कि वो मज़ीद लोन्स उस तरीके से नहीं देगा पाकिस्तान को जिस तरह आज तक देता आया है. क्योंकि मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि दे आर अ डिफरेंट नेशन नाउ, इनकी आउटलुक चेंज होने जा रही है, एंड दे नाउ वांट टू बिहेव लाइक द इंटरनेशनल लेंडर्स, कि अगर हम किसी को कर्ज दे रहे हैं जिस तरह IMF किसी को कर्ज देता है, तो फिर वो उनसे अपनी बातें भी मनवाता है. हम भी उसी मॉडल पे चलेंगे. इसी तरह जियोपॉलिटिकल लेवल पे देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन. ब्रिक्स कंट्रीज़ जो कि ब्राज़ील है, उसमें रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, वो एक अपनी करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं हम डॉलर की हेजेमनी से वापस आएँ. जो डॉलर ने इतना कंट्रोल किया हुआ है वर्ल्ड मार्केट को और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, उससे बाहर आने के लिए कोई म्यूचुअली एग्रीड करेंसी इस तरह की लॉन्च की जाए जिसमें हम आपस में ट्रेड कर सकें. नए ब्लॉक्स बन रहे हैं जिसमें सऊदी अरेबिया एंड ईरान आर टॉकिंग टू ईच अदर. वो एक दूसरे के मुल्क में एम्बेसीज खोलने जा रहे हैं दोबारा. यमन वॉर को ख़त्म करने की बात हो रही है. इसके अलावा जो मेजर ब्लॉक्स बन रहे हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना, रशिया और अफ़गानिस्तान को वो फोकस करना चाहते हैं ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके. अफ़गानिस्तान में लिथियम बहुत ज़्यादा मौजूद है. लिथियम इज़ समथिंग जो बैटरीज़ में बहुत यूज़ होती है. सो जितने भी ऐसे इकोनॉमिक जायंट्स हैं, जिस तरह US है, जिस तरह चाइना है, उनके लिए लिथियम बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि उनको अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, इंपोर्ट्स के लिए भी और अपनी इंटरनल डेवलपमेंट के लिए भी टेक इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है. अफ्रीका में जो सबसे बड़ी बिड विन की है वो चाइना ने की है लिथियम के लिए. और अगर आप जानना चाहते हैं कि अफ्रीका क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, तो दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई द अफ़गानिस्तान इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पे जो नेचुरल रिजर्व्स हैं उस तक एक्सेस चाहता है US भी, वेस्टर्न वर्ल्ड भी, चाइना भी. तो फ़िलहाल इंगेजमेंट के ज़रिए से चाइना वहाँ तक पहुँच गया है, और चाइना की, रशिया की, ईरान, सऊदी अरेबिया की कोशिश ये है कि वो आपस में इंगेजमेंट करके अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी लेके आएँ, ताकि वहाँ जो रिज़र्व्स हैं उनको यूज़ किया जा सके. उससे अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा हो, उसको दुनिया में डिफरेंट ब्लॉक्स को फ़ायदा हो, ताकि जो एक अमेरिकन इम्पीरियलिज़म इस वक्त दुनिया में मौजूद है उसको आहिस्ता आहिस्ता बाव डाउन किया जा सके. वाइल ऑल दिस इज़ हैपनिंग, हमने अपने मुल्क में जो सर्कस लगाया हुआ है, पॉलिटिकल सर्कस, ना सिर्फ हम अपनी इकोनॉमी को सफ़र होने दे रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, नए ब्लॉक्स का हिस्सा नहीं बन रहे, किसी डायलॉग में शामिल नहीं हो रहे, सिर्फ इसलिए कि एक ग्रुप है जो चाहता है
کہ اس ملک پہ ہمارا قبضہ برقرار رہے. خود وہ لنڈن میں بیٹھے ہیں, جوڈیشری کو انہوں نے کنٹروورشل کر دیا ہے, انسٹیٹیوشنس کو ویک کر رہے ہیں, محاذ ذرائع کی سیاست جاری ہے. nobody is thinking about the country. سو یہ جو ٹریبیون کی رپورٹ ہے, اس میں اگر 1 مہینے کے بعد آپ کے پاس امپورٹس کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے تو آئی تھنک ہائی مورل گراؤنڈس پہ اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے. آخر یہ کب تک اس اکانومی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ اور somebody should have the ability to challenge them کہ اگر آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو where is your plan B؟ کیونکہ عائشہ واز پاشا تو اتنے کرائسس میں بھی چھٹیوں پہ گئی ہوئی نظر آئیں, وہ چھٹیاں لے کے گئی ہوئی تھیں, شی واز ناٹ اویلیبل, وہ ابھی واپس آئی ہیں. ڈار صاحب اپنی مرضی کے بیانات دیتے ہیں اور ان کی بیانات میں پالیسی بیانات نہیں ہوتے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے پاکستان کا اور وہی اس کو سنبھالے گا, which we all agree. But a finance minister has to deliver a policy. ان کو ہمیں احادیث سنانے کی یا حوصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. سو دس از دا اسٹیٹ آف افیئرس. ڈے ٹو ڈے جو نیوز آتی ہیں, کیونکہ اس میں ساری فکسیشن ہمارے میڈیا کی پرسن اسپیسیفک ہوتی ہے, تو نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دا بگر ایشوز جس کی میں نے ابھی بات کی ہے. آئی ہوپ کہ اتنا ٹائم مل سکے کہ میں انٹرنیشنل افیئرس میں بہت چینجز آ رہے ہیں, میں ان کو کور کر سکوں اور آپ تک کنوے کر سکوں. بٹ یہ جو روز کا بھونچال ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, یہ اتنا ٹائم دیتا نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو بھی رپورٹ کر سکوں. بہرحال آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ٹمورو. اور جاتے جاتے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت خبر تھی کہ انہوں نے مینہٹن میں آ کے گرفتاری دی اور ان کے اوپر جو بھی الزام تھا, اس کے لیے صرف یہ سمجھنا کافی ہے کہ ہی از دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ جن کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے. اور انہوں نے آ کے جس طرح سرنڈر کیا, وہ کیوں کیا؟ حالانکہ ہی از دا موسٹ پاپولر فگر ایٹ دا مومنٹ ان یو ایس اے, اور ان کے لیے وہاں جو سینٹیمنٹ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے ریپبلکنس کا. وہ اس لیے کہ ہی ٹرسٹ دا سسٹم. ان کو پتہ ہے اس سسٹم کے آگے میں سرنڈر کر رہا ہوں, اینڈ دا جوڈیشل سسٹم اینڈ دا چیف جسٹس اینڈ دا جسٹسز یہ سارے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں گے. مجھے مینیپولیٹ نہیں کیا جائے گا, میرے پہ جھوٹے مقدمے نہیں ہوں گے, مجھے کارنر کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. سو آپ اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ ایک پریزیڈنٹ کو بھی وہاں پہ جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے اور وہ سرنڈر کر رہا ہے بیکاز سسٹم از سو اسٹرانگ کہ اس میں سے جسٹس ملنے کی پوری امید ہوتی ہے. چھوٹے بڑے واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں یو ایس جیسے کنٹری میں بھی, جہاں پہ یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کو جسٹس پرووائڈڈ نہیں ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہاں پہ رول آف لا ہی نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ صرف پاکستان میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم اگر اتنے اچھے نہیں ہیں اور ہمارے سسٹمز اتنے اچھے نہیں ہیں تو باہر کے سسٹمز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, یہ مس انفارمیشن ہے. باہر کے سسٹمز میں انسانیت کا اس طرح سے قتل عام نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اور جو آپ کو ایسی بات کہے اس کو چیلنج کریں, کیونکہ آپ اگر باہر جائیں 1 مہینہ بھی رہیں, 1 ہفتہ بھی رہیں, تو آپ کو ان کی روڈز پہ ایک سکون محسوس ہوگا. اگر آپ کسی پرابلم میں ہوں گے یو وڈ نو ویئر ٹو گو, آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کہاں جانا ہے. ان کا سسٹم کئی دفعہ سلو ضرور فیل ہوتا ہے آپ کو کہ رسپانس کم آ رہا ہے, لیکن کم از کم FIR ایک ای میل پہ اور ایک فون کال پہ ہی درج ہو جاتی ہے. I'll see you tomorrow.